دوستو امید ہے اب جو پہلا والا بڈ رسپانس سیمپل ہے اس کو آپ دیکھ کے اپنے حساب سے موڈیفائی کر کے یوز کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سائنٹیفکلی لکھا ہے جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی آپ کو سپورٹڈ ڈاکومنٹس دے رہا ہوں، بی ایڈ سیمپل، بی ایڈ بڈنگ، بی ایڈ ریفرنسز، بی ایڈ URLs وچ یو سی ان دی LMS، آپ کو اتنی آسانی سے جو پلیٹ میں مل رہا ہے نا، یہ میری 10-12 سال کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، مار کھا کے، ٹکرے کھا کے، ڈیز آف ڈسپوائنٹمنٹس، یہ سارا کا سارا مجموعہ، یہ جو زنبیل سے میں آپ کو بانٹ رہا ہوں، یہ اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ آپ کو وہ تکالیف، وہ دقت، وہ مشکلات نہ ہو جو مجھے فیس ہوئیں، اور آپ ایکٹیولی سٹارٹ کریں. ایوری تھنگ از ود یو. وٹ از ٹیکنگ یو دس لانگ ٹو گیٹ اسٹارٹڈ ایز فری لینسر؟ یہ جو بڈنگ کا سلسلہ، سیمپلز کا سلسلہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کو موڈیفائی کر کے اپنے حساب سے یوز کر سکیں. میں دوبارہ وارننگ دینا چاہوں گا، پلیز ایز اٹ از اس کو ریپلیکیٹ نہ کرنا. When you replicate something as it is, it really does not make any sense. Because then, with so many people learning freelancing, تو آپ تو سارے یہی کام کر رہے ہوگے. ہشام نے بولا تھا اس کو کاپی پیسٹ کرتے جاؤ، امپلائر بھی سر کھجنا شروع ہو جائے گا اگر بال ہوئے اس کے تو وہ بھی سر کھجلانا شروع کر دے گا. بھائی یہ پورا پاکستان ایک ہی قسم کی بڈ کری جا رہا ہے. درخواست یہ، if you want to stand out, if you want to be different from other freelancers، اس بڈنگ سیمپلز کو سمجھیے لیکن اپنے حساب سے موڈیفائی کیجئے اور پھر بڈنگ کیجئے. آئیے ایک سینیریو دیکھتے ہیں، اور اس سینیریو میں اب گرافک ڈیزائننگ چھوڑ دیتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے مثال کے طور پہ ویب ڈیولپمنٹ کا. سو آل دوز ویب ڈیولپرز، دس ون از فار یو اینڈ پلیز ڈو ناٹ ریپلیکیٹ اٹ، modify it and use it according to the project requirement. اس پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہیلو ڈیئر کلائنٹ، آف کورس نیڈلیس ٹو سے ڈیئر کلائنٹ ریپلیس ہو جائے گا بندے کے نام سے یا بندی کے نام سے. پھر خواتین حضرات میں کہہ رہا ہوں کہ I'll keep my response short and to the point. I have done similar work in the past and you can view the work from the link. Assumingly project post جو ہوا ہے اس پہ ایک پریفرنس ہوئی ہوئی ہے امپلائر کی طرف سے کہ یار مجھے اس طرح کی ویب سائٹ چاہیے. آپ اس ویب سائٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں، یو کین کوئکلی ریئلائز میں نے اس طرح کا کام کیا ہوا تھا پہلے، یا اس کے لگ بھگ میں نے کام کیا ہوا تھا. پھر کیا ہوگا؟ آپ فوراً جس پورٹ فولیو کی بات سوچیں گے وہ آپ اپنی بڈ پہ ڈال دیجئے، لیکن ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ اوے ان دا رسپانس. مثال کے طور پہ اگر کسی کو سائٹ چاہیے ہے abc.com، آپ abc.com پہ گئے اور آپ نے فوراً دیکھ لیا کہ abc.com جیسی سائٹ میں نے ایک کلائنٹ کے لیے آج سے 2 ماہ پہلے بنائی تھی. اب اگر آپ نے آج سے 2 ماہ پہلے بنائی تھی تو اس سائٹ کا لنک دے دیجئے. یا زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پورٹ فولیو آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ پڑا ہونا چاہیے، تو پریفریبلی آپ لنک دیں اپنی ویب سائٹ کا /پورٹ فولیو، یعنی کہ اس پورٹ فولیو کا لنک. اس سے یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر جس کلائنٹ کے لیے آپ نے کام کیا اور وہ نئی ویب سائٹ بنوا لیتے ہیں یا آپ کا ڈیزائن ان کو ڈاؤن دا روڈ امپروو کرنا پڑتا ہے، آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میرا کام ہے کیونکہ اس میں موڈیفیکیشن ہو گئی ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے، سب سے اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنی ویب سائٹ جس کے بارے میں آپ کو بڑا ڈیٹیل سے بتا کے آیا ہوں، اس پہ پورٹ فولیو کے سیکشن میں یہ پورٹ فولیو جو امپلائرس کے لیے آپ نے کام کیا ہے وہ ڈالتے جائیے اور وہ لنک اٹھا کے بڈنگ میں ڈال دیجیے. اب آپ دیکھیے امپلائر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے ABCDF آپ کی سائٹ دیکھ لی ہے اور میں نے اس طرح کا ایک کام کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ لنک ہے. سو دس از دی ڈائریکٹ اپروچ. بڈنگ کی بھی بہت ساری اپروچ ہوتی ہیں. ونس اٹ از سارٹ آف لائک اے سیلس پچ جس پہ آپ آخر میں موک اپ کے بارے میں بتاتے ہیں. اینڈ دین دیر از اے ڈائریکٹ اپروچ، اسٹریٹ اوے ٹو دا پوائنٹ. آئی ول کیپ مائی رسپانس شارٹ. میں نے ایسا کام کیا ہوا، یہ لنک ہے دیکھ لیجیے. یہ بتا رہا ہوں میں اگلے پیرا میں کہ میں نے 3 ہفتے کے اندر ایک بندے کی مدد کے ساتھ میں نے یہ سائٹ ورڈپریس پہ بنا دی. میں نے امپلائر کے سامنے ٹیکنالوجی بھی رکھ دی کہ میں نے ABCDEF جو ہے جو بنائی ہے وہ میں نے ورڈپریس میں بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں میرا ایک سوال ہے، آپ کو ورڈپریس پہ سائٹ بنوانے میں کوئی
پریشانی, کوئی دقت, کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو پریفرنسز بتا دیں. میں نے یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے ڈو یو ہیو اینی پریفرنس. دیکھیے میں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا, آپ کی توجہ چاہوں گا. اف یو ڈو ناٹ لائک ورڈ پریس, ڈو یو پریفر اینی ادر لینگویج. یا میں نے یہ بھی نہیں لکھا اف یو ڈو ناٹ لائک ورڈ پریس, وٹ پرٹیکولر لینگویج ڈو یو لائک. میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کی کوئی پریفرنسز ہیں, ڈو یو ہیو اینی پریفرنس. ریمبر ایز اے فری لینسر always keep the ends open. کنورسیشن کھلی ہونی چاہیے, جنیرک ہونی چاہیے, اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ رسپانس نہ کیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں بھائی آپ مجھے پسند نہیں آئے, کتنا برا لگے گا, لیکن آپ اس کنورسیشن کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے جا کے اینڈ کر سکتے ہیں, ری شیپ کر سکتے ہیں. تو یہ مثال یہاں پہ بھی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے صرف پوچھا کہ ڈو یو ہیو اینی پریفرنس, انسٹیڈ آف می آسکنگ. اگر آپ کو ورڈ پریس پسند نہیں ہے تو مجھے ڈاٹ نیٹ بھی آتی ہے, مجھے پی ایچ پی بھی آتی ہے, مجھے لاراویل بھی آتی ہے, مجھے میجنٹو بھی آتی ہے. بھائی کیوں آپ سجیشن دے رہے ہیں, آپ صرف اس سے پوچھیں تمہاری کو پریفرنس ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پوائنٹ دیٹ ول بی کنویڈ اکراس ٹو دی امپلائر. اچھا جی, اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پورٹ فولیو ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے. اگین سمپل جنیرک اسٹیٹمنٹ. اب اس رسپانس میں جو کہ ڈائریکٹ رسپانس ہے تو پھر ایکشن بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے, ایکشن ہونا چاہیے نا, ایکشن مووی کی طرح. اس والے سیمپل میں نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا پورٹ فولیو اس ویب سائٹ کے لنک پہ رکھا ہوا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک اسکائپ کنورسیشن کر لیں تو آئی ول واک یو تھرو دا پروسیس کہ میں نے اس سائٹ کو بناتے ہوئے کیا ڈیزائن تھیوری ذہن میں رکھی تھی, کیا فلاسفی ذہن میں رکھی تھی, کیا ہوم ورک کیا تھا, اور along side this امپلائر کو ایک اور فوڈ آف تھاٹ دیتے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اسکائپ کنورسیشن کریں گے تو وی کین ہیو اے انٹرسٹنگ ڈسکشن آن یوزر انٹرفیس آف دا ویب سائٹ, یعنی کہ جو ڈیزائن ہے. سو یو نو آلویز کیپ اپ ود اے موٹیو of coming up as a surprise to an employer by asking questions, by giving offers. یہ بہت ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کو کوئی فری کی چیز دے دیجئے جیسے وہ مجبور ہو پی ایم بی کھولے میں. ایونچولی مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ میسج بورڈ کھولے, بات کرے, سلام کرے, اس کے بعد تو ماشاءاللہ ہم پاکستانی تو شیر ہیں گھیرنے میں. اور انشاءاللہ اب جب آپ لوگ فری لینسنگ کریں گے تو آپ لوگ بھی یو ول بی سیکنڈ ٹو نن, آپ کسی سے کم نہیں ہوں گے. بٹ پہلا مرحلہ تو پی ایم بی کھلوانا ہے, چاہے موقف سے کھلوا لو, چاہے سوال سے کھول لو کہ یار میں آپ سے اسکائپ پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بہت اچھی اچھی سجیشنز دے سکتا ہوں آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں, آئیے بات کرتے ہیں. کلوزنگ اگین وہی جنیرک, لوکنگ فارورڈ ٹو یور پازیٹیو رسپانس اینڈ دین مائی کانٹیکٹ انفارمیشن جس پہ میں اسکائپ, ویب سائٹ, لنکڈ ان, ای میل ایڈریس, فیس بک, آپ کا جو دل کرتا ہے دیں, کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو برا نہیں مانتا. بہت سارے لوگ اس بات پہ اپوز کرتے ہیں کہ وائی گیو دا لنک آف یور سوشل میڈیا. ایوری پروموشن از اے گڈ پروموشن, ایوری وے آف کانٹیکٹ از اے گڈ وے آف کانٹیکٹنگ یو. فیس بک پہ آ جائے بھائی, میری تصاویر دیکھ لے گا, دیکھے گا کہ میں ایک نارمل آدمی ہوں, ہنستا کھیلتا, ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم یو نو پروفیشنل ورکر ایز ویل. دس یو نو اٹ ہیلپس, اٹ ایڈز, یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کے مشن میں. ایک برانڈ ریکگنیشن بنتی ہے کہ کل کو جب آپ پاپولر ہوتے ہو یا کہیں پہ آپ کے بارے میں کوئی بات لکھی جاتی ہے تو آپ کا امیج جو ہے وہ فوراً امپلائر کے ذہن میں آیا تھا, ہاں میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا یا میں نے اس کی پروفائل دیکھی تھی. اگر آپ خالی لنکڈ ان, ای میل ایڈریس, اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دیں گے, آپ کو امپلائر نہیں جان پائے گا. امپلائر کو جاننے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے پیج کا یا پروفائل کا فیس بک کا لنک دے دیں. ورلڈ از گیٹنگ ٹو new horizons and there is no harm in exploring those new horizons. Keep up with the pace. اس بڈ رسپانس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں, ڈائریکٹ رسپانس کیا اور سوال پوچھا پی ایم بی میں کہ آ جاؤ اسکائپ پہ بات کرتے ہیں.